اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس میں سود کی مذمت بتائی گئی، اور سود کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا کہ یہ مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور بندہ اگر اس چیز کو کھاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو سب سے پہلے اس کا اثر خود اس کے جسم پر پڑتا ہے، کہ جیسے ہی کھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بدن پہ جو لباس ہوتا ہے وہ لباس اترتا ہے، حیا چلی جاتی ہے، اور آدمی جو ہے اپنی عزت بھی کھو سکتا ہے، یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ دلیل اگرچہ انبیاء کرام معصوم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی معصوم ہیں، ان سے جو معاملہ ہوا وہ خطا اجتہادی ہے، جس پر حدیث پاک میں آیا اگر کوئی بندہ مومن جو مجتہد ہو، اگر وہ مسئلہ نکالتا ہے صحیح نکالے تو اس کو 2 گنا یا معجم صغیر کے حوالے سے 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر مجتہد مسئلہ نکالے اور اگر اس سے خطا ہو جائے جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ثواب۔ تو آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ، درخت ممنوعہ سے کھایا تو بدن پر جو ناخن کے لباس تھے نوری تھے، خوشبودار تھے، نرم تھے، ملائم تھے، پورے بدن پر، آپ کے بھی بدن پہ یہ لباس تھا، ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن پر بھی یہ لباس، لیکن جیسے ہی درخت سے کھایا، جیسے ہی کھایا تو سب سے پہلے لباس اتر گیا، جو ناخن کا لباس تھا وہ اتر گیا۔ اب اندازہ لگائیے آپ، جنت کے اندر آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا اس کو کھایا تو لباس اتر گیا۔ تو آج دنیا میں آدمی دیکھو زیادہ تر جو ممنوع شے کھا رہا جسے اللہ نے منع فرمایا تو دھیرے دھیرے اس کا لباس بھی اترتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہر کے منع فرمایا کہ سود مت کھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ سود کھانے والا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، جہنمی ہے۔ تو جب سود نہیں کھائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا تو اس کا داخلہ جنت میں فرمائے گا، اور جس کا داخلہ جنت میں ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ یہی آج کی آیت کریمہ کا خلاصہ یہی بنتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نزول کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاء میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں کا جو گناہ ہوتا ہے اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے، ہر گناہ اس کو مٹنے یا جو مٹا دے اسے کہتے ہیں کفارہ۔ تو بنی اسرائیل میں کفارے کا بڑا آسان کام تھا۔ کیوں آسان تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ گناہ کرتا تو سویرے لکھ گیا، آدمی کو معلوم ہو گیا، تو اب وہ توبہ کر لیتا تھا فوراً، اور آئندہ ڈرتا تھا، معلوم ہے اگر کریں گے تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، تو آئندہ گناہ سے وہ بچتا رہا، کوشش کرتا کہ گناہ نہ ہو۔ لیکن ہم سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا خاص کرم ہے، ہماری پردہ پوشی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ تمام گناہوں کا مٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا کام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دے، تمام غلطیوں کو ختم فرما دے؟ آج ہر ایمان والا سوچتا ہے شارٹ کٹ میں گناہ مٹا دیے جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا آسان طریقہ بتایا ہے اس سے آسان طریقہ شاید کوئی ملے۔ وہ آسان طریقہ کیا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جتنے سچے دل سے توبہ کر لیا وہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو کیسے معلوم پڑے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اگر توبہ تم نے کر لیا تو اب دیکھو آنے والی زندگی کیسے ہے۔ اگر اس کے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزر رہی ہے اور آدمی گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسے صحابہ کرام کا معاملہ رہا،
جیسے ہی توبہ کر لیے تو گناہ کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں گئے، پلٹ کر کے بھی نہیں گئے۔ ارے ایسا بھی معاملہ آیا کہ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں ایک ایک بار، دو دو بار نہیں، 10 بار، 20 بار آقا علیہ السلام نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی، خالی ان کے کام کی وجہ سے۔ ورنہ تو سارے صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی کو ایک بار جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ آپ کہیں گے کس نے دی ہے؟ ہم کہیں گے اللہ نے دی ہے۔ تو صحابہ کلم وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر توبہ قبول ہو گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی زندگی ایسی بنا دیتا ہے کہ بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ گزارتا ہے، فرما برداری پہ گزارتا ہے۔ اب اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا کوئی نسخہ تو ہوگا، پتہ لگائیں۔ ہر آدمی بولتا ہے میں صحیح سے چل رہا ہوں، میں صحیح سے چل رہا ہوں۔ آپ دیکھیں عقائد کے جو جھگڑیلو ہیں ان کا بھی وہی حال ہے، اور دوسرے معاملات میں جو جھگڑیلو ہیں ان کا بھی وہی معاملہ ہے، سب بول رہے ہیں ہم صحیح، ہم صحیح۔ ڈائریکٹ قرآن سے پوچھے، معاملہ کلیئر ختم ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے مصطفیٰ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی دیکھیں، اور مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا طریقہ دیا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ کہ تم اللہ والے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب آپ کہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود اپنا پیارا بنا لے گا۔ یحببکم اللہ۔ اب حضور کا فالو کرنا کیا ہے؟ حضور کی اتباع کرنا کیا ہے؟ تو خالی اعمال ہی میں اتباع نہیں ہے، عقیدے میں بھی اتباع ہے۔ حضور نے جو عقیدہ دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ عقیدہ بھی ماننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرنا ہے۔ حضور نے جو جو عقیدہ دیا، اللہ کے بارے میں کیسا نظریہ ہونا چاہیے وہی نظریہ رکھنا، نیا نہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو نظریہ دیا ہے، جو عقائد دیے ہیں، وہی عقیدہ ہونا چاہیے، نیا نہیں آنا چاہیے۔ انبیاء کے بارے میں جو انبیاء کرام کی شان حضور نے عطا فرمائی، وہ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ اولیاء کا جو مقام عطا فرمایا وہی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جو مقام آقا علیہ السلام نے اپنا بتایا، دیکھنا پڑے گا، عاجزی کے طور پر بتایا کہ فخر کے طور پر بتایا۔ عاجزی والا وہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ تو حضور نے عقائد بھی بتائے ہیں، تو عقائد میں بھی حضور کو فالو کرنا جیسے اعمال میں مصطفیٰ کو فالو کیا جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اعمال میں، نماز میں بھی حضور کو فالو کیا جاتا ہے۔ نماز تو صرافہ حضور کی یاد ہی ہے، حضور کی یاد ہے۔ نیت باندھو تو نبی کی یاد آئے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا نماز پڑھو، لیکن ہم نیت باندھتے کہا کون؟ کس نے بتایا کان تک ہاتھ اٹھاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا، محبوب نے ہم سب کو بتایا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو نماز کا طریقہ جیسے فالو کرتے ہیں ویسے حاضر و ناظر کا عقیدہ فالو کرنا پڑے گا، سمجھا نا؟ جیسے روزے میں حضور کا طریقہ فالو ہوتا ہے، ویسے علم غیب کا عقیدہ بھی فالو کرنا پڑے گا، سمجھ میں آیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقائد حقہ کی آگاہی بھی دیتا ہے، اور ساتھ میں اعمال صحیحہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر دونوں بات آ گئی تو توبہ قبول ہے۔ تو اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے ایمان والو تم اللہ کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو۔ اب گرامر میں جائیں گے تو یہاں دونوں مفعول ایک ہے۔ پیروی کرو تم لوگ کس کی؟ کا اللہ اور رسول کی۔ یار اللہ کی پیروی ہو جائے رسول اللہ کی تو ہو ہی جائے گی نا، اور رسول اللہ کی ہو جائے تو اللہ کی ہو ہی جائے گی نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ میں اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے الگ کرنا پسند نہیں کرتا، میں اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے الگ کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز رکھی اپنے لیے، اور نماز میں سلام رکھا مصطفیٰ کے لیے، سمجھے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان رکھی اپنے لیے، جہاں پہ اپنی وحدانیت کا اذان میں اعلان کروایا، وہاں مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اعلان فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں ہر چیز میں معاملہ نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنا ذکر کر رہا ہے اپنے محبوب کا بھی ذکر فرما رہا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی۔
بینیفٹ کیا ہوگا؟ اطاعت کا معاملہ کیا؟ آقا علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنا، اللہ اس کے رسول کے فرمودات پہ چلنا۔ اب حضور کے جو طریقے ہیں وہ تین طرح سے آتے ہیں، ایک قولی، ایک فعلی، ایک تقریری ہوتا ہے۔ قولی جو حضور نے کہہ دیا، تقریری جو حضور کے سامنے کسی صحابی نے کیا، حضور نے منع نہ کیا، اور فعلی یہ حضور نے کر دیا۔ قولی جو حضور نے کہہ دیا، تو جو کہا، جو کیا، اور جو کسی صحابی نے کیا، مصطفیٰ نے منع نہ کیا، ان تمام باتوں کو ایکسیپٹ کرنا، انہی پر عمل کرنا اور ان کو کلیجے سے لگا کے رکھنا، یہی ہے مصطفیٰ کی پیروی کرنا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہی آقا علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کے طریقے پہ چلنا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، یقیناً تم پر رحم ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی رحمت لینا ہے تو پہلے حضور کے طریقے پہ آنا پڑے گا۔ حضور کا طریقہ آ گیا، اللہ کے فرمان پہ عمل ہو گیا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور جب اللہ کی رحمت کا نزول ہے تو تکلیف بھی دور ہے، بیماری بھی دور ہے، سب دور ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جلدی کرو، یہ سود، بیعت، حرام، چوری چماری سب چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور کیا کرو؟ کہا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ خود اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم میرے نبی کے طریقے پہ چلو، میں تمہیں اپنا پیارا محبوب بھی بنا لوں گا اور ساتھ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو گناہوں کی معافی کا طریقہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو کیا اس کو کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اتنا زبردست اعلان ہو گیا کہ میرے محبوب کے طریقے پہ چلو گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش مل رہی ہے اس کی طرف دیری مت کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ جیسے مان لیجیے ایک موٹی سی بات، کوئی آدمی کا اگر کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے تو آدمی کو معلوم پڑ جائے فری میں مل رہا ہے تو دوڑ کے جلدی کرتے ہیں، بولے یہ یوجنا آئی ہے، یہ اسکیم آئی ہے، تو آدمی دوڑ کے اسکیم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کی اسکیم عطا فرمائی ہے، گناہوں کی بخشش کا یوجنا عطا فرمایا۔ کہا کیسا یوجنا ہے؟ کہا بس رسول اللہ کے طریقے پر چلو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور کے طریقے پر چلنے کا خود ایک حدیث میں آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا کیا؟ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے ایک طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جنت میں حضور کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے کہا جلدی کریے، اللہ تبارک و تعالی عام اعلان فرما رہا ہے، عام اعلان فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پر چلیے، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہ، حضور کے طریقے پر چلیے جنت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، کیا ملے گی؟ جنت۔ جنت پیدا ہو چکی ہے کہ پیدا ہوگی؟ بولیے نا، ہو چکی ہے، جنت پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن اور بات ہے کہ کچھ جیسے سید احمد علی گڑھ اور اس کے ماننے والے، ان کا نظریہ ہی کچھ اور رہا ہے۔ انہوں نے جنت کا انکار کیا ہے، جہنم کا انکار کیا ہے، فرشتوں کا انکار کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا فرشتے خالی نیکی کا نام ہے۔ شیطان کا انکار کر دیا کہ شیطان کوئی چیز نہیں ہے، شیطان خالی بدی کی طاقت کا نام ہے۔ اور جبکہ قرآن میں صاف صاف موجود ہے شیطان کے بارے میں بھی ہے، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان کے بارے میں موجود ہے، فرشتوں کے بارے میں موجود ہے، جنت کے بارے میں پورا واقعہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر کے آئے ہیں، پھر بھی انکار کر دیا۔ اسی لیے اعلیٰ ترین رحمت الرضوان نے جو اہل سنت و جماعت کی پہچان کے لیے 20 پوائنٹ بتائے ہیں۔ کتنے پوائنٹ؟ 20 امور۔ پورا رسالہ امور 20 در امتیاز عقائد سنیین، رسالہ میرا پورا بیان ہو چکا ہے، 17 ہفتہ بیان کیا مسجد۔ کتنے ہفتے؟ ان 20 پوائنٹ پہ 17 ہفتے بیان ہوا، 17 قسطوں، مطلب 17 گھنٹے کا بیان ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟
تو پہلا ہی پوائنٹ جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ سید احمد علی گڑھ اور اس کے متبعین نیچری سب کفار مرتدین ہیں۔ تو اعلیٰ علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے یہ نشاندہی کی ہے، ورنہ انہوں نے جیسے ہی انکار کیا وہ خود بخود نکل گئے تھے۔ تو اعلیٰ نے خالی لوگوں کو اس لیے بتایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کا عقیدہ گندہ ہے۔ جیسے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ کرونا آیا، اگر بچنا ہے تو گھر میں گھسے رہو، باہر مت نکلنا، تو سب نے تعریف کر دی۔ تو ایسے ہی اعلیٰ نے فرمایا کہ ان کے عقیدے گندے ہیں، ان سے بچے رہو، ادھر گھر میں رہو گے تو جان بچی رہے گی، ادھر ان سے بچو رہو گے تو ایمان بچا رہے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ تری رحمۃ اللہ نے خالی نشاندہی کی ہے، میں آئینہ ہوں داغ، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ حالات کا معاملہ تو ایسے رہا، لیکن اتنا برا لگا کہ حالات کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا۔ جی تو جنت بھی ہے، جنت کی کئی کیٹیگری ہیں۔ اب جنت میں جب دعا مانگے تو کون سے جنت کی دعا مانگے؟ جنت الفردوس، حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو۔ ارے یہی کیا کم ہے بابا، جنت مل جائے بہت بڑی بات ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جنت مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ ایک چیز اور میں نے غور کیا، اگرچہ آدم علیہ السلام نے خطا شادی ہوئی، ان سے ایک ثواب ملا، لیکن ممنوع کھانے کی وجہ سے جنت سے نیچے آئے، اگرچہ حکمت خداوندی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب ممنوع شے کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی جو جگہ ہے اس جگہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھنا، قرب کی جگہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ مسجد اللہ کے قرب کی جگہ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اللہ کے قرب کی جو بھی قرآن پڑھنا اللہ کے قرب کی جگہ دور، سلام اللہ کے قرب کی جگہ دور، دعا دور، استغفار دور، نیکیوں کا ماحول دور، عقائد حقہ، کیونکہ سب سے اہم کام تو عقیدہ صحیح کرنا، ایمان صحیح ہے صحیح کرنا۔ تو حرام کھانے کو جو بندہ اس سے دور ہو جاتا ہے، تو حرام کا لقمہ جب جاتا ہے تو اتنا خطرناک ہوتا ہے، آدمی کو اللہ کے قرب سے دور کر دیتا ہے، قرب کو بعد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت زبردست یہ معاملہ ہے، بہت ڈینجر ہے یہ حرام کا لقمہ، کہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے انسان کو۔ تو جنت کئی طبقات نے، سب کو معلوم ہے جنت کی خوبصورتی کیا بات ہے۔ جنت کا نمونہ تو خالی ہم مسجدی کو دیکھیں، جس بندے کو روحانیت کا احساس رہتا ہے مسجد میں بیٹھ جاؤ تو جب تک بیٹھے رہو ایسا لگتا ہے کہ رب کی رحمت میں نہا رہے ہیں، رب کی برکتوں میں نہا رہے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ وضو بنا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو جب تک یہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وضو ٹوٹا ختم۔ وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اسی لیے اگر آپ بندہ اعتکاف میں بھی ہے اور اس کو گیس کی شکایت ہے، اگر محسوس ہو کہ گیس خارج ہو سکتی ہے تو طہارت خانے پہ چلا جائے، فرشتے بخشش کی دعا کرتے جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے۔ تو جنت کی طرف بھی سبقت کرو، بخشش کی طرف بھی سبقت کرو اور جنت کی طرف۔ اسی آیت کو بیس بنا کے جو وہ بات آئی تھی کہ جنت پیدا ہو چکی تو کہاں ہے، یہی آیت کریمہ حضور نے لکھی تھی ہرقل کو، یہ جنت کی طرف سبقت کرو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، حضور نے کوٹ کی تھی۔ تو ہرقل نے اپنی طرف سے قاصد بھیجا جس کا نام تنوخی تھا، تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے، تفسیر نعیمی میں بھی ہے، الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی۔ ہرقل نے حضور سے سوال یہی کیا تھا کہ آپ کہتے ہو ایمان لاؤ جنت میں جاؤ گے، تمہارا قرآن تو کہتا ہے جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جنت پیدا بھی ہو چکی، تو کہاں ہے جنت، کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا بتاؤ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دن کو چھپا دیتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کو چھپا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، دنیا بھی پیدا ہو چکی ہے، اور جب تک دنیا کا نظام ہے جنت چھپی ہے، اور جب تک دنیا کا نظام نہ ہوگا اللہ تعالیٰ جنت کو ظاہر فرما دے گا، ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا جنت کی طرف سبقت کرو، جلدی کرو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حالانکہ زمین بھی ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے، لیکن آسمان کے لیے ہمیشہ پلورل کا لفظ آتا ہے، جمع کا لفظ آتا ہے، اور زمین کے لیے ہمیشہ واحد کا لفظ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ 7 آسمان بھی ہے، 7 زمین بھی ہیں،
لیکن ساتوں آسمان کے درمیان گیپ ہے 500 سال کی دوری ہے، اور خود آسمان بھی اتنا چوڑا ہے کہ 500 سال کی دوری ہے، اس کی چوڑائی، آسمان کی چوڑائی اتنی ہے، 500 سال کی دوری ہے، اس لیے جمع کا لفظ آتا ہے۔ اور زمین ساتوں آپس میں ملی ہوئی ہے جیسے پیاز کا چھلکا، جیسے پیاز کا چھلکا، ایک نکالو دوسرا، ایک نکالو دوسرا، تو ایسے ہی ساتوں زمین آپس میں ملی ہوئی ہے۔ اور پہلے زمین کیا، آسمان اور زمین پورے ملے ہوئے تھے، سائنس بھی کہتی ہے نا دونوں ملے ہوئے تھے، قرآن بھی کہتا ہے 17 بارے کے اندر فَكَانَتْ رَتَقَا فَفَتَقْنَاهُمَا، فَكَانَتَا رَتَقَا فَفَتَقْنَاهُمَا، آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دونوں کو الگ کر دیا ہے۔ دھماکہ ہوا، سائنس کہتے دھماکہ ہوا، اس کے بعد آسمان الگ زمین الگ، قرآن کہتا ہے دھماکہ وماکہ کچھ نہیں ہوا، رب کا فرمان ہوا، زمین الگ آسمان الگ، سمجھے کہ نہیں، زمین الگ آسمان الگ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ کہ جنت کس کے لیے ہے، ہر کوئی جائے گا کیا اس کے اندر؟ رب فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے، متقیوں کے لیے۔ اور متقیوں کی کسوٹی بتا چکا ہوں، جو بندہ 7 چیزوں سے بچتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی متقی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی متقی اللہ کا ولی بھی ہو جاتا ہے۔ تو ولی کے لیے متقی ہونا لازم، لیکن ہر متقی کا ولی ہونا لازم نہیں ہے۔ اس کو منطق کی زبان میں بولتے ہیں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، کہ ہر ولی متقی ہے لیکن بعض متقی ولی نہیں ہے۔ تو جتنے ولی ہوتے ہیں سب متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف نہیں جاتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔ اس سے